حضرات، آج کی کلپ پیر و مرشد نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا. ایک ایسی بات جو حضرت کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ کون سی بات تھی، بس وہی میں شیئر کرنے والا ہوں دوستو. اور آپ کو میں بتا دوں، میں آن وے ہوں ٹو بریلی شریف، اینڈ انشاءاللہ کل شام ٹھیک 7 بجے لائیو محفل بھی ہوگی. مزار اعلیٰ حضرت کی زیارت بھی آپ کریں گے، اور خاص اس کلپ کو آپ شیئر کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں سفر میں ہوں تیری راہ میں، جو لوگ کم سے کم 10 بار اس کلپ کو شیئر کریں، اللہ تو انہیں اسی سال ماہ رمضان مدینے میں عطا فرما. حضرات، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اپنے علم، عمل، پرہیزگاری، تقوی، خلوص، للہیت سے کسی بھی حیثیت سے محتاج تعارف نہیں ہے. تو آئیے، حضرت کے لاکھوں مریدین ہیں، تو آئیے اس ذات کا ہم جو ہے لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے وہ ہم سماعت کریں. کلپ آخر تک دیکھیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے. اور ہاں بھائی کیا بولیں، چینل پہ نئے ہیں تو مہربانی کر دیجیے گا، جزاک اللہ. تو حضرات، رئیس میاں مٹھائی والے کی دکان پر حضرت جب بیٹھا کرتے تھے تب کیا ہوا، آئیے حضرت کی مقدس زبان سے سماعت. انا سنی، انا حنفی، انا بریلوی، الحمدللہ. اعظم کے مرید تھے، لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوتی تھی. گفتگو جو ہے اپنے سماجی اور مذہبی ہوتی تھی. حضرت کی گفتگو کبھی مجاہد ملت کی، کبھی کسی کی اعلیٰ حضرت کی، یہ ہوتی تھی، سمجھے نا. کبھی سیاسی گفتگو بھی ہوتی تھی، کبھی سماجی گفتگو بھی ہوتی تھی. ہر طرح کے لوگ آتے تھے، سمجھے نا. اس میں سیاسی لوگ بھی آتے تھے، فاسق و فاجر بھی آتے تھے، نیک لوگ بھی آتے تھے. تو وہاں دکان پہ بیٹھ کے ہم گپیں ٹھوکا کرتے تھے، سمجھے نا. مغرب کے بعد جب ایک دن انہوں نے، رئیس میاں نے ایک بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دے. ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، سمجھے نا. اس کی آنکھوں کا ریٹینہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو سب اپنے سے بڑا نظر آتا ہے. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے ہاتھی، سمجھ گئے نا. تو انہوں نے کیا کہا، اگر ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو وہ سب تہس نہس کر دے. ایک دم میرے دل پر یہ بات چوٹ کر گئی. میں نے کہا یا اللہ، ہم اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے. میں ایک دم خاموش ہو گیا، اور میں نے رئیس میاں سے کہا، اچھا رئیس میاں اجازت دیجئے مجھے. تو بولے کہ کیوں حضرت، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جا رہا ہوں. بولے ارے آپ تھوڑی دیر تو بیٹھتے ہیں، آج خلاف معمول اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اب جا رہا ہوں رئیس میاں. تو میں اٹھا تو بولے ارے بیٹھتے نا. میں نے کہا آپ کبھی کبھی آیا کریں گے ضرورتاً، سمجھے نا. تو بولے مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے میری اصلاح کر دی. وہ بہت پوچھتے رہے کہ کیا ہوا کیا ہوا. میں لیا اور گھر آ گیا. اس کے بعد جب میں نے کتابیں کھولی ہیں تو پورا دن میں پڑھتا تھا اور پوری رات میں پڑھتا تھا. دن میرا دارالافتاء میں گزرتا تھا، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہوئے اور دیگر کتابیں پڑھتے ہوئے، اعلیٰ حضرت وغیرہ کی اور مسائل کی کتابیں، اور رات میں تصوف کی کتابیں پڑھتا تھا. تو میرے اس طرف کتابیں ہوتی تھیں، اس طرف کتابیں ہوتی تھیں، اور سینے پہ کتابیں ہوتی تھیں. اور صبح فجر کے وقت آ کر میری ماں مجھے اٹھاتی تھیں اور کہتی تھیں جمال میاں کیا حال بنا رکھا ہے، ادھر کتابیں ادھر کتابیں، سینے پہ کتابیں. کم سے کم سو تو کتابیں تو اٹھا کے صحیح سے رکھ دیا کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے اٹھو. تو میں نماز کے لیے اٹھتا تھا تو میری ماں جو ہے کتابیں سمیٹ کر صحیح جگہ پہ رکھتی تھیں، بستر ٹھیک کرتی تھیں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، سمجھے. ہر وقت پڑھتا تھا، ہر وقت پڑھتا تھا. اگر سڑک پر مجھے کاغذ کوئی پڑا ہوا مل جاتا تھا
تو میں اس کو بھی اٹھا کے پڑھ لیتا تھا۔ ٹرین میں کوئی اخبار، کوئی کاغذ، کوئی میگزین رکھا ہوتا تھا، اس کو بھی اٹھا کے میں پڑھنے لگتا تھا، سمجھے نا؟ تو رات دن میں نے پڑھ کر گزارے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس وقت کا پڑھا ہوا کام آ رہا ہے۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں نا اس عمر میں، تو ایک صفحہ پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو پلٹتے ہیں دوسرا صفحہ، تو پچھلا ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھا، سمجھے نا؟ کیونکہ ہماری عمر اب وہ ہو گئی کہ ہماری میموری جو ہے ویک ہو گئی، اور ہمارا دماغ پڑھے ہوئے کو یاد نہیں رکھ پاتا ہے۔ ابھی تم لوگ بچے ہو، اگر تم لوگ اپنی زندگی کا وقت ضائع کر دو گے نا تو گزر جائے گا وقت۔ جب ایک عمر میں پہنچو گے اور کسی لائق نہیں ہوگے، نہ قرآن صحیح پڑھ پاؤ گے، نہ اردو پڑھ پاؤ گے، نہ لکھ پاؤ گے، نہ عربی، نہ فارسی، نہ مسائل سے واقفیت ہوگی، کچھ نہیں، صرف دستار سر پہ باندھے ہوئے گھومو گے نا، اور لوگ تم سے بات چیت کریں گے، پوچھیں گے یہ وہ سب، تو عالم کا لباس پہننے کے بعد جب علم نہیں ہوگا نا تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا، ذلت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تم بچے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر اس مدرسے کے اساتذہ پڑھانے میں تمہارے ساتھ کوتاہی کرتے ہیں، مدرسہ چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ، سمجھے نا؟ جہاں پڑھائی تمہیں اچھی ملے وہاں پڑھو، سمجھے نا؟ اور استاذ کو پریشان کر دو، اتنا پڑھو، سمجھے نا؟ استاذ بعد میں پڑھائے، تم پہلے پڑھ کے جاؤ، سمجھے نا؟ ہاں، استاذ تم سے عاجز آ جائے، تم سے پریشان ہو جائے، تمہیں مارنے پیٹنے لگے، تب تم سمجھ لو کہ تم بہت کامیاب ہو، سمجھے نا؟ اور استاذ اگر تم سے پیر دبوائے، استاذ اگر لوٹے میں پانی بھروائے، استاذ تم سے جھاڑو دلوائے، استاذ تو سمجھ لو کہ تم بیکار ہو، سمجھے نا؟ جس دن استاذ کا چانٹا تمہارے پڑے سمجھ لینا تم کامیاب ہو گئے۔ استاذ پریشان ہو کے مارتا ہے، طالب علم کو کب مارتا ہے؟ جب طالب علم اتنے سوال کرتا ہے، اتنے سوال کرتا ہے، اتنے سوال کرتا ہے کہ وہ عاجز آ جاتا ہے، تو جھنجلا کے وہ مار دیا کرتا ہے۔ اور یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور بزرگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور بزرگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، سمجھے نا؟ لہٰذا جو ہے اپنی زندگی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو۔ تمہارے ماں باپ نے امید سے بھیجا ہے، ان کی امیدیں اگر پوری نہیں ہوں گی، سمجھے نا، تو ایک دن تمہیں شرمندہ قوم کے سامنے بھی ہونا پڑے گا، ماں باپ کے سامنے بھی ہونا پڑے گا۔ میں صحیح تو کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، تم لوگ نہیں پڑھو گے نا، ان اساتذہ کا کچھ نہیں جائے گا، سمجھے نا؟ کچھ نقصان ان کا نہیں ہے، نقصان تم ہی لوگوں کا ہے۔ استاذ کو دھوکہ دینے والا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، سمجھے نا؟ خود ہم نماز نہیں پڑھیں گے، خدا کا کوئی نقصان ہے معاذ اللہ ہے؟ ہم درود نہیں پڑھیں گے، نبی کا کوئی نقصان ہے معاذ اللہ ہے؟ اسی طرح تم نہیں پڑھو گے نا تو استاذ کا بھی کوئی نقصان تمہارا ہے۔ نماز ہمارے لیے ہے، درود ہمارے لیے ہے، پڑھائی ہمارے لیے، سمجھ گئے نا؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔